کیا آپ بھی گھر بیٹھے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک بہت بڑا گھر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس گاڑی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس عیش و عشرت والی زندگی ہو، تو پھر پریشان نہ ہوں۔ یہ ایک ایپ ہے، فلاں ذریعہ ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور یہ گیم جو ہے وہ آپ کو ہزاروں اور لاکھوں روپے جو ہے وہ جتوائے گی۔ روزانہ کا ارننگ، روزانہ کی ارننگ، روزانہ کی آمدنی آپ کی ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہوگی، اور آپ راتوں رات لاکھوں پتی، ارب پتی بن جائیں گے۔ پھر آپ کے پاس اپنا گھر ہوگا، بہت بڑی گاڑی ہوگی، اور پھر اس قسم کی کئی ایک باتیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر اس میں کچھ کرائے کے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، اور بیچارے سادہ لوگ جو انسان ہیں وہ بہت جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ انسان بڑا بھولا ہے اور جلدی ایسے فراڈی لوگوں کا اور فیک لوگوں کا جو ہے وہ نوالا بن جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ دو بابے بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہم چاہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو جیل میں ڈال دیں اور ان کے ساتھ ایک گدھا بھی ڈال دیں۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں کو تو جیل میں ڈالنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن گدھے کا جیل میں ڈالنا یہ کیا طریقہ ہے؟ تو یہ اندازہ لگائیے کہ ان کی سادگی ہے۔ اسی طرح سادہ لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے ان کے جو ہے وہ مال کو بٹورا جاتا ہے۔ محترم سامعین، پیارے سامعین، خدا را ان فراڈی ایپوں سے، فراڈی لوگوں سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 984۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت سعد بن ربیع نے مجھ سے کہا کہ میں تمام انصار سے زیادہ مالدار ہوں، اپنا آدھا مال تمہیں دیتا ہوں، میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو، جس کو تم پسند کرو میں اسے طلاق دیتا ہوں، جب اس کی عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے، بلکہ یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کینکا ایک بازار ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بازار کا رخ کیا، محنت کی، مشقت کی، اور پھر وہی عبد الرحمن بن عوف تھے کہ جب مدینہ میں داخل ہوتے تھے تو ان کا ایک بہت بڑا لشکر، بہت بڑا غلہ جو ہے وہ مدینہ کی سرزمین میں داخل ہوتا تھا، حتیٰ کہ مدینہ کی سرزمین جنبش کر جاتی تھی۔ کہنے والے کہتے تھے کہ لگتا ہے عبد الرحمن بن عوف کا لشکر جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہوا ہے۔ پیارے سامعین، گھر بیٹھے جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو ہی صلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اگر گھر بیٹھے ہی سب کچھ مل رہا ہوتا تو محترم سامعین، لوگ جو ہے وہ دکانوں پہ، کاروبار میں، تجارتوں میں، منڈیوں میں آپ کو نظر نہیں آتے۔ ساری کی ساری زندگی مفلوج ہو جاتی، لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، اور بے فضول چیزوں پہ، فضول حرکتوں پہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی چیزوں پہ لگایا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی چیزیں ہیں، یہ خبریں ہیں کہ لوگوں نے اپنے جو ہے وہ کئی جو ہے وہ لاکھوں کا نقصان کیا ہے، کئی ان کے گھر جو ہے وہ گروی ہو گئے اور ان کی گاڑیاں بک گئی، اور یہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب نماز مکمل ہو جائے، نماز پوری ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا گھر بیٹھ کے
فلاں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو، فلاں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو، فلاں گیم کھیل لو، اس میں اتنی ارننگ ہوگی، نہیں، زمین میں پھیلو، فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، زمین میں ڈھونڈو اللہ کا رزق، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حلال کردہ سامان، اللہ کی طرف سے معاش، اللہ کی خیر، اللہ کی برکت زمین میں ڈھونڈا جائے۔ محترم سامعین، یہ جو فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں، یہ جو فیک گیمیں ہیں، ان سے بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے جو ہے خود بھی بچا جائے، دوسرے لوگوں کو بھی بچایا جائے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والی بات ہے۔ اس میں عبادتوں کا ضیاع ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ رشتہ داریوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ انسان جو ہے پورے وقت جو ہے وہ موبائل کے ذریعے، گیموں کے ذریعے لگا ہوا ہے اور گیم کھیل رہا ہے، اپنی صحت بھی خراب کر رہا ہے، اپنی جو ہے وہ فزیکل معاملہ بھی جو خراب کر رہا ہے، اپنی اولاد، اپنی نشو و نما کی، ان کی اولاد کی تربیت پہ اس کا کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ کہیں آنے کا نہ کہیں جانے کا کیا کر رہا ہے جناب، بس وہ ایپ کھیل رہا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اور گیم کھیل رہا ہے، گیموں پہ لگا دیا ہے، اس میں نمازیں ضائع ہوتی ہیں، دین ضائع ہوتا ہے، ہو جائے کوئی فکر نہیں، بس انسان کو حرص میں لگا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو 2 وادی سونے کی دے دی جائیں، 2 وادی سونے کی دے دی جائیں، تب بھی جو ہے وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا۔ اس کی یہ حرص کبھی نہیں بھرتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے برکتوں کی دعائیں کی جائیں کہ اللہ جو مال تو ہمیں عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما۔ جب برکت ہوگی تو محترم سامعین، پیارے سامعین، میرے پیارے پیارے بھولے سامعین، اللہ رب العالمین جب اس مال میں برکت عطا فرمائے گا تو آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی، کہیں جانے کی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ دے دیا ہے، ایک ایسا نسخہ، ایک ایسا طریقہ دیا ہے کہ جس سے ایمان والوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انظر الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظر الی من ہوا فوقکم، اپنے نیچے کی طرف دیکھو، اپنے اوپر کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھنا۔ جب انسان اپنے اوپر کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، تو انسان احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی جو ہے وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور جب انسان اپنے نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو مجھے اس چیز سے بھی نوازا ہے، ان نعمتوں سے بھی نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری وہ زیادہ کرتا ہے۔ اور اللہ کا یہی وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ یہ ناشکری کی طرف لگانا لوگوں کو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ محترم سامعین، پیارے سامعین، بھولے سامعین، آپ ان لوگوں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور ان ایپوں کا، ان چیزوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔